اس کی مخالفت نہیں کرتا. پھر منافقت ہے. 26 سال سے آپ کے یہاں کے آئین میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکے. یہ موجود ہے. 26 سال کا تک کام نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک قانون بھی ابھی ایسا نہیں جس کو اس معیار کے اوپر کرتا گیا ہو. یہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے اس کو؟ خود یہ طبقہ جو ہے آپ کے یہاں مذہبی پیشوا یہ کا وہ جانتا ہے کہ یہ بات ناممکن الامر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا عزیزان من. مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب کے یہ الفاظ تحریر میں آ چکے ہیں. ایشیا اخبار میں ان کے چھپ چکے ہیں. کئی طرح سب. انہوں نے کہا ہے کہ کتاب و سنت کی بنیادوں پہ کوئی ضابطۂ قانون ایسا نہیں بن سکتا جسے یہاں کے مسلمان سب اسلامی کہیں اور تسلیم کریں. بن ہی نہیں سکتا. اور کسی نے بھی نہیں یہ کہا کہ غلط کہتے ہو بن سکتا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا ہم بنا سکتے ہیں. سب جانتے ہیں نہیں بن سکتا. آئین میں لکھتے چلے آ رہے ہیں. یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں. وہ جو لکھا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ بن تو سکتا نہیں ہے. لکھو 786 خط کے اوپر 8 کے اوپر 786 نیچے لکھا ہوتا ہے کہ 4 بوتل شراب کی جلدی بھیج دینا. وسلام 786. انہیں بھی پتا ہے کہ دیکھو 786. انہیں بھی پتا ہے کہ نہیں بن سکتا. دونوں کے دل میں چور ہے. بیٹھے ہیں سامنے. وہ دل لیے ہوئے ہیں تمنا لیے ہوئے. دونوں کے دل میں چور ہے. عزیزان من کہاں تک بات بڑھاتا چلا جاؤ. یہاں تو سینہ تمام داغ پمبا خدا میں ہم اس منافقت کا جو اقتدار طبقے کے سر کے اوپر چھائی ہوتی ہے اس کا نتیجہ آپ کو پتا یہ کیا ہوا. جب پاکستان بنا ہے یہاں حافظ نظر احمد صاحب ہے ایک پرنسپل ڈگری کالج کے آفیسر. انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے. جب پاکستان بنا ہے تو سارے مغربی پاکستان میں 137 یہ مذہبی مدرسے یا مکتب تھے اور دارالعلوم کا تو نام کہیں آتا. اس 25 سال کے عرصے میں اب ان کی تعداد 893 ہے. یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. اور ان میں 45,000 طالب علم تعلیم پا رہے ہیں. سوچیے ان میں سے ہر سال جتنے فارغ التحصیل ہو کے باہر نکلیں گے ان کو کمائی کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں آتا. وہاں دکھایا ہی نہیں جاتا. اپنے بچے سے ہے نہیں بھی مٹی کھا کے گزارا کر لیں گے. تھوڑے سے ہنسے ہیں. عید آ رہی ہے تھوڑا سا اور اب مسکرائے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نیاز فتح پوری بڑا ایک تعداد کا. اس نے ایک دفعہ اپنے یہاں لکھا تھا کہ جس طرح سے سانپوں کی بہت سی قسمیں ہیں اسی طرح سے مولویوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ سانپوں کی بہت سی کئی قسمیں ایسی ہیں کہ وہ سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا. اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا. ہم آپ رکھیے گا بات یہ ایسی کی آگے وہی عید آتی ہے کچھ سے کوئی اچھی بات گل بھی ہونی چاہیے. کہتا ہونا بھی تو کوئی مل جانے ہو یہ سب مل جائے نہ ہوں گے نا سب تو کہتے اس میں کوئی نہیں آتا. بات تو یہ ہوتی تھی. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ جو نکلیں گے ہر سال اس میں یہ پھر کیا کریں گے؟ مسجد ہے نا ٹھکانا. جتنی مسجد ہے اس میں تو پہلے بیٹھا ہوا ہے 2 ملا ایک مسجد میں سما نہیں سکتے. یہ کیا کرے گا نکل کے؟ سو لے گا. یہ مسجد یہاں محلے میں کافی ہے. مسجد اتنی بڑی محلے کے 4 آدمی اس میں نماز پڑھتے ہیں باقی خالی رہتی ہے. وہ پوچھے گا کہ یہاں کس طرح سے نماز پڑھنے والے جو دکاندار بیٹھا ہو کہتے ہیں اللہ اکبر یہاں آدمی کے کامنے والے. شام کو وہاں شروع ہو جائے گی کہ ناپ پہ ہاتھ باندھنے سے نماز ہوتی نہیں ہے.
جو لوگ ایسے نماز پڑھاتے ہیں خود بھی باطل ہوتے ہیں، تمہاری نمازیں بھی باطل ہو جاتی ہیں، آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ نماز جو ہے وہ تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنی چاہیے، ہاتھ یہاں تک اٹھانے چاہیے، یہ ہے صحیح طریقہ سنت کا۔ اور یہ ذرا چلے گا سلسلہ کا، محلے میں یہ بات ہو جائے گی، وہ مولوی صاحب سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ تو ایسے کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھابھی ہوں گا، یہ غلط ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، یہ کہتے چلے جائیں گے۔ کچھ اس میں سے لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ بھئی اگر وہ باطل نمازیں ہیں تو ہم پھر اپنی صحیح نمازیں کیسے پڑھیں؟ کہنے لگے وہ یہ صورت ہے کہ جہاں ایک مسجد بناؤ اس قسم کی نمازیں پڑھائیں گے، 2 اینٹیں رکھی، 2 رکھے لوٹے، اللہ اکبر کیا، زمین خواہ ہردیال دی تھی تو پہلے گورنمنٹ نے ہسپتال واسطے رکھی ہوئی آتی تھی، دوسرے دن مسجد بنی اسی روٹی کرتے۔ عزیزان من آپ سوچیے تو صحیح قوم، اب کوئی شخص اس مسجد کی اینٹ کو ہلا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ میں ذاتیات میں نہیں جایا کرتا، ورنہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنے صاحب اختیار ہیں نا ہمارے یہاں کے اس 25 سال میں، ان میں سے کتنے ہیں، بہرحال ان میں سے 10 ہیں جن سے یاد اللہ میری ہے، کتنے ان میں سے وہ ہیں کہ جو میرے کمرے کے اندر آ کے ان سب کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی ان حرکتوں کے خلاف کی بجدید ہوتے ہیں، تانگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ کمرے سے باہر نکل کے ایک لفظ زبان پہ نہیں لاتے، تو سب سے پہلے ملتا داڑھی والے جھوٹے سلام کرتے ہیں، آنے کے بعد پھر جانے دے۔ میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من، قوم اس درجے پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، جب قوم کے اندر اس طرح سے منافقت عام ہو جائے عزیزان من، اس قوم میں حریت فکر و نظر مفقود ہو جاتی ہے، اس میں جرأت مطلوب ہو جاتی ہے اس قوم کی، جس کا شیوا منافقت ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص سوچتا یہ ہے کہ مجھے بچنا کس طرح سے چاہیے، کون اس مصیبت میں پڑے گا، کون اس مصیبت میں پڑے۔ ایک ہی آواز تھی نا قرآن کی جو نکل رہی تھی اس جگہ، وہ اس سارے پروپیگنڈے نے میں نے کیفیت عزیزان من پھر معاف رکھیے گا یا کہنا پڑتا ہے، کیفیت ان کی یہ جن کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوگی، نام لینا پڑ گیا یا خان جیسا شخص کافی کو کھا گیا، جس کا کس کو وجود پر ہے نا پھر رہا تھا۔ آپ کو مطلع پتا ہے کہ ان کے ساتھ جب مقاومت ہونے لگی تو میاں محمد سفید محمد صاحب جو اب امیر ہے جماعت اسلامی کے، انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جہاں سے خلافت راشدہ کا رشتہ منقطع ہوا تھا حضرت علی کی ذات سے، وہاں سے یہ اس کو چلائے گا اور خلافت راشدہ یہاں پھر کام کرے گا یہ شخص۔ اور دوسرے سانس میں یہ کہ اگر تم میں سے کسی نے پرویز کے طلوع اسلام کو ہاتھ لگا دیا تو یاد رکھو ایمان جاتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے عزیزان من اس معاشرے کے اندر، یہ ہو گیا ہے معاشرے کا حال، مجھے معاف رکھیے گا۔ اور یہاں آپ کے سینے میں وہ سوال ابھر رہا ہے کہ تم تو کہتے تھے میں مایوس نہیں ہوں، اور تم نے تو ہر بات وہ یہ کہی کہ جو مایوسیوں کی طے کو اور زیادہ مایوس موٹا کر دیتی ہے، تو کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن عزیزان من ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں خدا کی کتاب کا نور ایمانی جو ہے اس میں سے راستہ دیکھ رہا ہوں، اور بڑا کھلا ہوا راستہ نظر مجھے آ رہا ہے، اس کے راستے میں میرے سامنے کوئی راستہ روک کے کھڑے ہونے والا نہیں ہے، وہ سلامتی کے راستوں کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ سوال سارا عزیزان من یہ ہے، سوچئے گا یہاں بھی گھر جا کے بھی، کیا ایمان ہے اس کتاب کے اوپر ہمارا؟ کیا اس کتاب کے اس دعوے کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ کس قدر بھی مایوسیاں کیوں نہ ہوں اس میں سے یہ راستہ دکھا